ان آیات میں اللہ کے گھروں کی فضیلت آئی ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ امام قتادہ سے منقول ہے یہ ہذہ المساجد، اس سے مراد مسجدیں ہیں۔ امر اللہ ببنائها وعمارتها ورفعها وتطہیرها، اللہ نے حکم دیا ہے کہ مسجدیں بناؤ، عمارات کے ساتھ بلند کر لو، پاک رکھو، بلند رکھو۔ اور گزشتہ کتابوں میں مکتوب تھا ان بیوتی فی الارض المساجد، روئے زمین میں میرے گھر صرف مساجد ہے۔ ومن توضأ فاحسن وضوءه، جس نے اچھا وضو کیا پھر میرے گھر ملنے کے لیے آیا تو میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا اکرام کروں۔ ابن ماجہ میں ایک طویل حدیث ہے، خصال لا تنبغی فی المساجد، کچھ خصلتیں ہیں جو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے۔ لا یتخذ طریقہ، مسجد کو راستہ نہ بناؤ، ایک گیٹ سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ ولا یشہر فیہ سلاح، ہتھیار کے ساتھ نہ آؤ۔ ولا ینبذ فیہ بقوس، کمان میں تیر نہ ڈالو۔ ولا ينصر فيه نبل، تیر چلاؤ بھی نہیں۔ ولا يمر فيه بلحم ني، کچا گوشت لے کے نہ چلو، بدبو پھیلے گی۔ ولا يضرب فيه حد، حد اس میں نافذ نہیں ہوگی۔ ولا يقتص فيه احد، کسی سے بدلے نہ لیے جائے۔ ولا يتخذ سوقا، مسجد کو مارکیٹ نہ بناؤ۔ اور حضرت واصلہ ابن الاسقع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے جنب المساجد صبیانکم و مجانینکم، بچوں کو اور دیوانوں کو مسجد سے دور رکھو۔ وشراءکم و بیعکم و خصوماتکم، خرید و فروخت اور جھگڑے بھی دور رکھو۔ ورفع اصواتکم و اقامت حدودکم وسل سیوفکم، آوازیں اٹھانا، حد نافذ کرنا، تلواریں سونتنا، یہ مسجدوں میں نہ کرو۔ اتخذوا علی ابوابها المطاہر، مسجد کے دروازوں کے باہر وضو خانے بناؤ۔ وجمروها فی الجمعہ، اجتماعات کے وقت خوشبو مہکاؤ۔ فرمایا کہ ان الملائکۃ لتتعجب من رجل یمر فی المسجد ولا یصلی فیہ، ایک مسجد سے جب آدمی گزرتا ہے فرشتوں کا تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے مسجد کا مرور کر رہا ہے۔ وقد کان عمر رضی اللہ عنہ اذا رأى صبیانا یلعبون فی المسجد ضربهم بالمخففہ، حضرت عمر جب بچوں کو دیکھتے کہ مسجد میں کھیل رہے، چھوٹے بچوں کو دیکھا تو حضرت عمر انہیں تنبیہ کر دیتے اور فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد مسجد بند کر دو تاکہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو۔ چونکہ اس میں مساجد کی تعظیم کا حکم آیا ہے، اس لیے یہ آداب بتا دیے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، آیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کی تسبیح کرتی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور طیر صافات، اور پرندے بھی قطار باندھ کر وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک جانتا ہے نماز اس کی اور تسبیح اس کی۔ نماز مسلمان اور شان سے پڑھتے ہیں، درخت اور شان سے، پودے اور طریقے سے، اور ہر مخلوق اپنے اپنے حساب سے نماز میں مشغول ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ صلاتہ و تسبیحہ، یا تو یہ ضمیر راجع ہے کل کی طرف، ہر ایک اپنی نماز اپنی تسبیح جانتا ہے جس طرح اس سے ہو سکتا ہے، اور یا ہو ضمیر راجع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر ایک اللہ کی نماز اور تسبیح جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
اور اللہ کا راج ہے آسمان و زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف باز گشتے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ چلاتے ہیں بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، پھر جوڑ دیتا ہے ان کو آپس میں، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا، پھر کر دیتا ہے اس کو تہ در تہ، رقام تہ در تہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس آپ دیکھیں گے بارش کو کہ نکل رہی اس کے بیچ سے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارتے ہیں آسمان سے، مِنْ جِبَالٍ پہاڑ کی طرح، فِيهَا مِنْ بَرَدٍ جس میں اولے ہوتے ہیں، ٹھنڈ، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس پہنچاتے ہیں جس کو چاہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور ہٹاتے ہیں جس سے چاہے۔ آسمان سے بارش برستے برستے اچانک اولے برسنا شروع ہو جائے اور ٹھنڈ کی پڑیاں گرنی شروع ہو جائے، جس کو خدا چاہے اس کو پڑھے، جس کو چاہے اس کو نہ پڑھے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالی کی قدرت کا بیان ہے جو توحید کے ادلہ ہے۔ یکاد سنا برقہ، قریب ہے کہ چمک اس کی بجلی کی، یذهب بالابصار، ختم کر دے بینائیوں کو۔ آسمانی بجلی اس باد و باران میں ایسے گرجتی ہے اور اس کی ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جیسے ان قریب آنکھوں کو لے ڈوبے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، پلٹتے ہیں اللہ رات اور دن۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بھی عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر جانور پانی سے، یعنی ہر جانور کو پانی کی ضرورت ہے، یا یہ کہ ہر مخلوق کی خلقت میں پانی کا دخل ہے، اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، ان میں سے بعض وہ ہے جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سام۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں بعض چلتے ہیں دو ٹانگوں سے جیسے پرندے، مرغا، بطخ، انسان۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں بعض چلتے ہیں چار ٹانگوں سے جیسے چوپائے، چارپائے۔ یخلق اللہ ما یشاء، پیدا فرماتے جو چاہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے اتاری آیت واضح۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ توفیق دیتا ہے جن کو چاہے سیدھے راستے کی۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور یہ کہتے ایمان لائے اللہ اور رسول پر۔ وَأَطَعْنَا، ہم نے مانا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر منہ موڑتا ہے گروہ ان میں، من بعد ذلك، اس کے بعد۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہے ہی نہیں ایمان والے۔ کہتے ہیں لیکن ایمان کہاں، ایمان کہنے کا نام نہیں، ایمان اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی طرف دعوت توحید کی، رسول کی طرف دعوت سنت کے اتباع کی، سمجھ لو۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف۔ اذا فریق منہم معرضون، ناگہاں ایک گروہ ان میں منہ موڑتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کو حق ملتا ہو، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، آ جائیں گے تابعدار بن کر۔ اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو بڑے پیارے، بڑے مطیع بن کر بیٹھے رہے گی، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہو تو بھاگ جائیں گے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں ہیں؟ ام یخافون، یا یہ ڈرتے ہیں؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ زیادتی نہ کرے اللہ ان پر اور پیغمبر ان کے۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود ظالم ہے۔ انما کان قول المؤمنین، بے شک کہنا ہی مسلمان کو ہوتا ہے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب دعوت دی جاتی ہے ان کو اللہ اور رسول کی، لیحکم بینہم، کہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ کیا کہنا ہے؟ ان یقولوا، کہ مسلمان یہ کہے،
انما کان قول المؤمنین ان یقولوا، مسلمانوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہیں۔